اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ شورى 42 کی 51 اور 52. وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے, کسی بشر کے لیے نہیں ہے اس سے اللہ بات چیت کرے الا سوائے وحی کے ذریعے. بشر جو ورڈ ہے عربی کا, عام طور پہ انسان جو ورڈ ہے عربی میں آتا ہے انسان, وہ اردو میں بھی آتا ہے انسان. ناس عربی کا ورڈ ہے, وہ اردو میں بھی آتا ہے ناس. لیکن بشر جو ہے نا, ہم بشر کا ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں انسان, لیکن یہ بشارت کا لفظ سمجھے, بشارت خوشخبری. تو یہ بشر میں خوشخبری چھپی ہوئی ہے. جو شخص خوشخبری دے گا وہ بشر, وہ شخص جو خوشخبری دے گا بشر, وہ بشر ہے. تو ہم سب خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں کوئی مختلف طریقے سے. تو اللہ کہتا ہے کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات چیت کرے الا واحد, سوائے وہی کے معنی متاثر کرے گا وہ اللہ, او من وراء حجاب, یا پردے کے پیچھے سے بات چیت کرے گا. تو پردے سے پیچھے بات کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قالو اور قل. اب یہ میں جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں لوگ سوال کر رہے ہیں آپ سے, جو حاضر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے پریزنٹ ٹینس میں, جو بھی حاضر ہے اس سے سوال کر رہے ہیں. یسألونک عن الروح, وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں روح کے بارے میں. کس سے سوال کر رہے ہیں؟ جو پریزنٹ میں حاضر ہے. آپ سے قل الروح من امر ربی, کہہ دو وہ تو اللہ کے آرڈر سے, روح جو ہے اللہ کے آرڈر سے آتی ہے. تو سوال کیا, لوگوں نے جواب آیا. یہ پردے کے پیچھے کون بتا رہا ہے آپ کو؟ اللہ. تو یہ قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے. تو ایک تو یہ لکھا ہوا ہے وہی کا متاثر کا مطلب ڈائریکٹ اللہ بات کرتا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک ہم, اب ذرا سنیے, بے شک ہم, انا نحن ہم, نزلنا ہم نے نازل کیا. سنا آپ نے یہ انسان بولتا ہے ایسے, انا بے شک ہم, نحن انا نحن ہم ہی ہیں, ہم ہی ہیں, نزلنا ہم نے نازل کیا, الذکر ذکر کو, یاد دہانی کو, اور ہم اس کے محافظ ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. مگر ترجمے آپ کبھی نہیں دیکھیں یہ چیز. اور کہتے ہیں شیخ صاحب کو عربی نہیں آتی. ہاں مشہور کیا ہوا ہے, آپ یقین کریں کسی ترجمے دکھا دیں 3 دفعہ لکھا ہوا, چیلنج دے رہا ہوں میں آپ کو, نہیں دیکھیں گے. اور جا کے ہر عربی دار سے پوچھو کہے گا صحیح کہہ رہے ہیں. 3 دفعہ اللہ نے کہا ہے یقین دہانی کے لیے کہ آپ کو ایک دفعہ اللہ کہہ دے کہ بے شک ہم ہی ہیں, ہم نے نازل کیا ذکر, یاد دہانی, اور اس کے ہم محافظ ہیں. تو آج تک دیکھیے پریزرو چل رہا ہے قرآن. انسان تو کہہ بھی نہیں سکتا یہ جملہ, ایک دفعہ ہی کہہ کے وہ آگے ہٹ جائے گا اور اپنی بات پہ کہ مجھے ڈاؤٹ ہے, مجھے صحیح پتہ نہیں. تو اس نے ایسا بولا خطرناک طریقے سے, ہم اس کے نازل کرتے ہیں اور ہم اس کے محافظ ہیں, اور 3 دفعہ ہم کہا اس نے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ پردے کے پیچھے جو اللہ بات کرتا ہے, یہ فرسٹ پرسن میں جب اللہ بات کرتا ہے, یعنی فرسٹ پرسن پلورل میں, انا انزلنا التوراۃ, ہم نے نازل کی تورات, ہے نا, ہم نے نازل کی تورات. تو ہم بے شک ہم نے نازل کی تورات, تو اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کی تورات. یہ جو ہم کر کے جب اللہ قرآن میں بات کرتا ہے تو یہ فرسٹ پرسن کہلاتا ہے اردو میں متکلم, اور کلام کرنے والا, یہ بات چیت کرنے والا اللہ ڈائریکٹ. تو وہ وہی ہے, انسپریشن ہے, یعنی متاثر کرنے کے لیے وہ اللہ خود بات کرتا ہے. اب پردے کے پیچھے کیسے بات کریں؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ دیے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ دیے. ہمیں 4 قل پتہ ہے, 4 قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس, 332 دفعہ ہے قل, 332 دفعہ وہ کہہ دو کہہ دو کہہ دو. اور جواب وہ قالو وہ کہتے ہیں, قالو وہ کہتے ہیں, قالو وہ کہتے ہیں, قل تم یہ کہو, قالو وہ کہتے ہیں, قل تم یہ کہو. اس طرح قرآن میں اگر آپ بیٹھ جائیں پڑھنے تو آپ کو پتہ ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اللہ جواب دے رہا ہے تم یہ کہو. یہ اللہ پردے کے پیچھے بات چیت کر رہا ہے وایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو لکھا ہوا ہے قرآن میں, یہ آیت ہے جو لکھی ہوئی ہیں, اس کو اب کہیں گے پردے کے پیچھے اللہ بات چیت کر رہا ہے. پھر تیسرا جو ہے او یرسل رسولا, اور بھیجتا ہے رسول کو, فیوحی باذنہ ما یشاء, اب اس وہ رسول آن کے متاثر کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب آپ اندازہ کریں رسول اور رسول کو بھیجتا ہے. اب دیکھیں میں نے رسول کہا اور بھیجتا ہے, اب میں اس کو اردو کروں, بھیجے ہوئے کو بھیجتا ہے. جو بھیجا ہوا ہے رسول, رسول کا معنی بھیجا ہوا, اور یرسلا بھیجا, یعنی تلفظ کو دیکھیے, بھیجا ہے مطلب سینڈ,
سینڈ اے میسنجر، بھیجا بھیجے ہوئے کو، اور وہ بھیجے ہوئے جس کو وہ آن کے متاثر کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب یہ بات یہاں لکھی پڑھ رہا ہوں، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. یہ تیسرا بات چیت کرنے کا، اللہ کا بات چیت کرنے کا تعلق کیسے کرتا ہے؟ وہ بھیجتا ہے رسول کو، رسول آن کے وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہے دوسری آیتوں سے جبریل الامین. جبریل الامین کیا ہیں؟ وہ اللہ کی روح ہیں، اور امانت دار روح ہیں، اور مقدس روح ہیں. روح الامین اور روح القدس، یہ اس کی امانت دار روح ہے. یعنی اب یہ روح کیا چیز ہے؟ آیات کی جو سمجھ ہے، ایک بات آج جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو اس کی روح اللہ کی ہے، وہ اللہ کی روح ہے. یہ ابھی آ جائے گا آپ کو، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو وہ رسول آن کے، وہ رسول بھی ہے، جبریل الامین رسول بھی ہے. یہ قرآن میں الگ جگہ ہے، میں یہاں بتانا چاہتا ہوں. وہ رسول آن کے وہی کرتا ہے، وہ آن کے متاثر کر دیتا ہے بشر کو. اوپر بشر لکھا ہوا ہے. بشر سے 3 طریقے سے بات کرنے کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے. بشر سے، جو بشر یعنی خوشخبری والا، خوشخبری والا، اس سے اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے بات کر رہا ہے. ایک تو انسپائر کر رہا ہے، متاثر کر رہا ہے. ایک پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے. ایک رسول کو بھیجتا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ آن کے وہی کرتا ہے، متاثر کر دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب وہ جو آن کے رسول آن کے متاثر کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ آپ کیا سمجھے کون آیا کیا؟ مثال کے طور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کچھ بول رہا ہوں، الفاظ استعمال کر رہا ہوں نا، اردو میں بول رہا ہوں، عربی بول رہا ہوں، پھر میں آیت پڑھ کے پھر بولتا ہوں، جیسے میں نے کہا او یرسل رسولا. اب یہ میرے الفاظ ہیں نہیں ہے نا، اور اب میں اس کو ترجمہ اور بھیجا رسول کو، یہ بھی میرے نہیں رہیں گے، اردو میں ضرور ہیں لیکن یہ میرے نہیں ہیں. اور بھیجے رسول کو آن کے وہ وہی کرتا ہے، یا وہ متاثر کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو یہ جو جملہ میں نے بولا، یہ اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو سینس ہے. آپ سے میں پوچھ کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کہیں بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول کو بھیجا آپ نے، اللہ نے رسول کو بھیجا آن کے وہ متاثر کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ جو آپ بات سمجھے، اگر سمجھ گئے تو یہ آپ تک بات پہنچ گئی اللہ کی. اس کو روح سمجھنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں روح سمجھ گئے آپ. اس بات کی روح، لب لباب کیا ہے؟ الفاظ کا لب لباب کیا ہے؟ ہمارے یہاں اس کے معنی جانتے ہی نہیں ہیں. ہر بات کا لب لباب پہ اتنی بحثیں ہو رہی ہیں کورٹ کے اندر کہ یہ ورڈز کا مطلب یوں تھا، انٹل ڈیتھ ہینگ کا یوں، تھوڑی بحث ہو رہی ہے عربی، انگلش میں، اردو میں. جب قانون پہ کوئی بات ہوتی ہے، جب باتیں ہوتی ہیں، یا یہ بھی میں جھگڑا ہو، یا عام طور پہ جب باتیں ہوتی ہیں وہ ورڈز پہ ہوتی ہیں، اس کی روح پہ بحث ہو رہی. روح سمجھ جاتا ہے آدمی، بات کی روح سمجھ آئی، بات نے یہ کہا، لیکن اس کو ٹوسٹ کر کے دوسری بات کو کرنا. اسی طرح ہم یہ سمجھے اللہ کے کلام کی ایک ہی روح ہے، اس کو یا تو آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے ہوئے. دوسری بات ہی نہیں ہے، دوسری بات ہی نہیں ہے. 35 سال سے بول رہا ہوں، کوئی بات ہی نہیں کر پا رہا، کیوں؟ قرآن بولتا ہی نہیں کوئی. تو 3 طرح آپ کو سمجھ میں آ گئے، یہ پتہ ہے نا. اب یہ 3 طریقے سے اللہ جو بشر ہے، اوپر جو بشر کا ذکر ہے، اس کو کہہ رہا ہے، اس سے میں 3 طریقے سے ایسے بات کرتا ہوں. ان 3 طرح کو نیچے لکھا ہے اسی آیت کے آگے. اور اسی طرح ہم نے وہی کہی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وہی کہی اسی طرح تیری طرف، بشر کی طرف. روح من امرنا، ہمارے روح کو ہمارے امر سے. وہ جو اس کی جو اسپرٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا جو لب لباب ہے، اس بشر کی طرف کیا اس نے، اس کی طرف وہی کر دی، اس کو متاثر کر دیا. کس کو؟ اس بشر کو. اور اس کو بشر کو وہی کری انہی 3 طریقے سے. وہ 3 طریقے لکھے ہوئے سمجھ آ جائیں گے آپ کو. اگر میں کالو کول پڑھوں میں سمجھ میں آ جائے گا مجھے، تو وہ سمجھے مجھے وہی ہوگی. ایک بات ہے سمجھا نہیں، سمجھ گیا میں. پھر ایک جگہ لکھا ڈائریکٹ اللہ نے بات کہی، انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے بے شک ہم نے نازل کیا ذکر. اگر میں سمجھ جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے محافظ ہے اس کے، اور وہ آج بھی قرآن پریزروڈ ہے، پریزروڈ ہے نہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن لوح میں محفوظ پریزروڈ ہے. محفوظ کا مطلب اردو میں کیا؟ محفوظ جانتے ہیں نا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح کے اندر محفوظ ہے وہ. تو اللہ نے کہا ہم نے پریزرو کیا، ہم محافظ ہیں اس کے. تو وہ میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ نے دیکھ بھی لیا میں نے، تو میں ایمان لیا ہے، میں ایمان لیا ہے. اب یہ جو بات آپ سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں آیت جو سن رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، اگر آپ کو سمجھ تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا. تو وہی لکھا آگے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، جو جس بشر کے ساتھ ایسا ہوا اس کو کہا تو کیا جانے کتاب کیا ایمان کیا ہے. یعنی وہ یہ نہیں جانتے اس میں لکھا ہوا کیا ہے. یعنی یہ سمجھیے کہ میں
یا کوئی بھی آدمی اس کو پڑھ رہا ہے، عربی پڑھ رہا ہے، اس کے لفظی ترجمہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مقصد نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جب تک روح نہیں آئے گی، اس کی جو سمجھ نہیں آئے گی، تو کہہ رہا تجھے کیا پتا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، عام بات ہے. اگر کوئی میں ڈاکٹری کی پڑھ رہا ہوں، ڈاکٹری کی کتاب لا کے رکھ لوں گھر پہ اور کھول کے پڑھ رہا ہوں، میں سمجھ نہیں آ رہی، تو جب تک میں سمجھوں گا نہیں وہ سمجھ نہیں آئے گی نا. تو کہہ رہے جب روح کو میں اپنی روح کو بھیجتا ہوں، اس کو وحی کر دیتا ہوں، تو وہ تجھے پھر پتہ چلتا ہے کتاب کیا ہے، پھر ایمان کس پہ لانا ہے. پھر بعد میں پتہ چل رہا ہے کتاب تو تھی، لیکن یہاں لکھا ہے مل کتاب والا ایمان، تو کیا ادراک رکھے کتاب کیا ایمان کیا ہے. یعنی جب روح آئے گی، اس کی انڈرسٹینڈنگ آئے گی آپ کے پاس، اس کی سمجھ آئے گی، تو آپ کو کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے وہ پتہ چلے گا اور ایمان پتہ چلے گا. یہ اس بشر کے ساتھ ہوا. آگے جو بات لکھی ہے وہ ہم سب کے لیے لکھی ہوئی ہے. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور اس روح کو ہم نے روشنی بنا دیا. روشنی نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور ہم نے اس کو روشنی بنا دیا. ہم ہدایت کرتے ہیں اس کے ساتھ، یہ جو روح آئی ہے اس کے ساتھ ہم ہدایت کرتے ہیں. اس کو روشنی بنا دیا، اس کے ساتھ ہم ہدایت کرتے ہیں جس کو اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں. یعنی آپ حضرات چاہے قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس وقت تو فی الحال آپ مجھ سے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، اور میں آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور میں آیت میں سے بتا رہا ہوں آپ کو کیا بات لکھی ہوئی ہے. تو وہ اللہ جیسے چاہے گا وہ ہدایت دے دے گا. یہ لکھا ہوا ہے یہاں، ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، تو کیا ادراک رکھے کتاب کیا اور ایمان کیا، وہ شخص جس کے تو روح آئی. پھر کہتا ہے آگے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور ہم نے بنا دیا اس کو روشنی. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم ہدایت دیں اس کے ساتھ جس کو ہم چاہ رہے ہیں. یعنی جو آپ یعنی جو پہنچ رہی ہے بات لوگوں تک، جو بات پہنچے گی وہ کسی بشر کے تھرو پہنچ رہی ہے، بشر کے تھرو پہنچ رہی ہے نا. میں بشر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم چاہیں گے اپنے بندوں کو ہدایت دے دیں گے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے یہ یہاں پر کچھ سوالات اٹھ رہے تھے، بعد میں نے کہا آپ کو کلیئر کروں. دیکھیں جو بشر ہے ایک شخص، اس کے ساتھ ایک چیز ہو رہی ہے، پروسیس ہے نا. اوپر لکھا ہوا ہے 3 طریقے سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہی 3 طریقے آگے بڑھتے ہیں لوگوں کے پاس جب وہ بولے گا، جیسے میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے. تو آپ کو جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، وہی اللہ کلام کر رہا ہے 3 طریقے آپ سے بھی. وہ 3 طریقے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، تو وہ 3 طریقے آئے کہاں سے آپ کے پاس؟ وہ انفارمیشن پہنچی اللہ نے پہنچائی نا. کس کے تھرو؟ بشر کے تھرو. تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اللہ، جب آپ کہیں گے اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے یا اللہ مجھ سے بات چیت کرتا ہے، اللہ کی آیتیں میں سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں، کیسے سمجھی آپ نے؟ کہ اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ بتایا؟ میں کہہ سکتا ہوں مجھے ڈائریکٹ بتایا، اون کرتا ہوں. میں نے کسی عالم مولوی سے جا کے نہیں پوچھا، تو میں اون کرتا ہوں. اب جب میں بول رہا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہ اللہ ہی بات کر رہا ہے آپ سے. مجھے مائنس کر دیں آپ، ورنہ آپ مجھے بتائیں کیسے بات کرتا ہے. آپ جس کسی آدمی کے پاس جائیں گے یاد لے کے، تو یہ بشر کو کہتا ہے یہ محمد ہے، میں نے یہ لکھا ہے محمد. یہ تو حالت ہے. تو آپ اللہ کے اوپر وہ بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ کے اوپر، اللہ کے اوپر بھی جانتا ہی یا محمد لکھوں یا بشر لکھوں. پوری دنیا میں مینکائنڈ جو ہے نا، مینکائنڈ، اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب کر رہا ہے تاکہ انسان اللہ کی بات کہے. وہ کہتا ہے میں شہرک سے قریب ہوں، شہرک سے قریب ہوں. ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں، کوئی بھی، میں یہ تو چھوڑے، ابھی میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے لکھ دیے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آپ روزے اس لیے رکھ رہے ہیں، آپ اس لیے رکھ رہے ہیں. اب میں نے آیت پڑھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا پہلے سے رکھتا تھا روزے میں. جب میں نے یہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دی گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ لکھے، لعلکم تتقون، اب تاکہ تم تقوی اختیار. اب جو میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا میں روزے ایسے لکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے ایمان والو کرو ایسا، تم پہ لکھا ہوا ایسے. تو یہ جب میں سمجھ گیا اور میں نے اس پہ عمل کیا تو سمجھو میں نے اللہ کو مانا، ورنہ اللہ کو نہیں مان رہے آپ. اور یہ آپ روزے رکھتے، باپ دادا رکھتے آ رہے تھے آپ کے. اسی طرح آیات کی وضاحت ہونے سے آپ چینج ہوتے ہیں. تو آپ قرآن پہ ایمان لانا شروع کرتے ہیں آیات پر، تو نہ آیت پہ ایمان نہیں لائے ہوئے آپ. تو اب یہ میں نے آج جو ایمان والوں کی آیت بتائی آپ کو، اگر اس پہ آپ سمجھ جائیں تو سمجھو آج آپ کا ایمان بنا. یہ آخری 10 راتوں میں یہ سمجھ لیں، اگر آیت کی روح اتر گئی آپ پہ
تو آپ سمجھیے آپ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت پر ایمان لائے، اگر وہ بات پہ آپ نے بلیو کر لیا اور عمل کر لیا. ورنہ تو روزے باپ دادا رکھتا ہم نہیں رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں لوگ باپ دادا کرتے ہم بھی کر رہے ہیں، تو آپ میں کیوں کر رہے ہیں؟ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا دکھائے نا. اب میں نے قرآن میں لکھا ہوا دکھا دیا تو اب آپ اس کو بلیو کریں، تو میرے پہ تو بلیو نہیں کر رہے آپ، وہ لکھے ہوئے کو بلیو کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے. تو اس طرح سمجھیں آپ. تو اب یہ تو آپ کو بتا دیا. تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے کلام کرے گا. وہ بشر کے ذریعے جو اس کی روح آتی ہے تبھی کتاب کا پتہ چلتا ہے، ایمان کا پتہ چلتا ہے. اور یہی بتا دیا کہ وہ 3 طریقے سے آپ سے کلام کر رہا ہے وایا بشر. یہ اس بات کو میں امفسائز دوبارہ کر رہا ہوں. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور ہم نے روح کو بنایا روشنی. نادی بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس روح کو بنایا روشنی. اب روشنی یہ سمجھ لیں کہ میں یہ اندھیرا کر دوں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. جب آیت کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، اس کی سمجھ آتی ہے، تو آپ کو روشنی ایک دم سمجھ کھل جاتا ہے. اچھا یہ مقصد ہے اس کا. تو وہ جو اللہ کہتا ہے اس روح کو ہم نے روشنی بنا دیا. نادی بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جسے چاہ رہے ہیں ہدایت دے رہے ہیں اس کے ساتھ جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے اسی 3 طریقے سے آپ لوگوں کی طرف، جس ہمارے بندے جو بھی ہیں ان کو ہدایت دے رہا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا، یہ بات اوپر بشر سے کنیکٹ ہوئی اور پھر بعد میں لوگوں سے کنیکٹ ہو گئی. یہ بات سمجھنی ہے آپ نے کہ پہلے بشر سے کنیکٹ ہو رہی ہے، پھر ایگزیکٹلی آپ سے کنیکٹ ہو رہی ہے وہی طریقہ تینوں. کیونکہ وہی 3 طریقے میں جانتا ہوں، وہی 3 طریقے آپ جانیں گے. کوئی میں کچھ اور نہیں جان رہا، آپ کچھ اور نہیں جان رہے، سیم ہے وہ، لیکن کنیکٹیوٹی وائے بشر ہے. اور اسی طرح 16:2 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. وہ ملائکہ نازل کرتے روح کے ساتھ ہمارے امر سے، فرشتے اور روح آ گئے، وہی روح آ گئی. وہاں روح روشنی بن گئی تھی، یہاں روح نازل ہو رہی ہے. عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہمارے اپنے بندوں پہ ہمارے جو بندے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں، جن کو اللہ چاہتا ہے ان کو وہ نازل کر دیتا ہے. فرض کہ یہاں 50-60 تو لوگ ہوں گے جن کے سر پہ سے گزرے ان پہ نازل نہیں ہو رہا، ان پہ اتر نہیں رہا. وہ اللہ نہیں چاہ رہا، اللہ کی چاہتے ہیں. یہاں پر یہ یاد رکھے کوئی آدمی زبردستی اللہ سے پڑھ نہیں سکتا، زبردستی جب تک آپ چاہیں نہیں اور زبردستی سمجھانے کے لیے. تو ایگزیکٹلی یہاں لکھا ہوا ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، فرشتے اور روح نازل کر رہا ہے من امری، اس کے امر سے، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہمارے جو بندے اس میں سے ان کے اوپر. پچھلی آیت میں روشنی اور وہی نازل اتار رہا ہے، آیاں کر رہا ہے. اگر آیاں ہو رہا ہے آپ کے اوپر تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ کیا آرڈر کیا دے رہا ہے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ یہ کہ خبردار ہو جاؤ بے شک کوئی نہیں الہ تمہارا سوائے میرے، اور مجھ سے ہی ڈرو، تقوی اختیار کرو. انا فاتقون، مجھ سے تقوی اختیار کرو. تو یہ جو انفارمیشن ہے اور جو پچھلی انفارمیشن ہے وہ ہمارے بندوں سے اللہ کیسے کلام کرتا ہے ویسے ہی کلام کر رہا ہے جیسے اس بشر سے کر رہا ہے. اور بشر سے جو کلام کا طریقہ ہے، بات چیت کا طریقہ، وہی انسان کا صرف فرق ہے، وہ ڈائریکٹ ہے. یہ بعد میں کنٹینیوٹی آگے بتا دیا کیسے ہو رہا ہے. جب روح آ جاتی ہے، روح سمجھ لیں آپ کسی بھی بات کو، کسی بھی بچپن سے آپ اسکول میں کالج میں پڑھ رہے ہیں، یار بچپن سے کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ، وہ کتاب رکھی ہوئی بچپن سے سمجھ جاتے ہیں آپ، کلاس میں جاتے ہیں وہ ٹیچر بتاتی ہے وہ کتاب میں سے پڑھ کے سناتے ہیں سبجیکٹ. تب آپ جب اسے پرسیو کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، سمجھ کے رٹے بھی مارتے ہیں، قرآن کے بھی رٹے مارے ہیں لوگوں نے، لیکن اگر آپ سمجھ جاتے ہیں کسی کتاب کو، اس پہ تو امتحان دیتے ہیں آپ. یہی ہوتا رہا آج تک، جیسے وہ یہ کچھ اور چیز ہے. اور یہی اللہ اگر سمجھا ہے تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یہی اللہ سمجھا رہا ہے کہ یہ اسی میں سے تمہارے، وہی لکھا ہے 29:45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کو جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب میں سے. یعنی یہ کتاب ہے، اس میں سے متاثر کیا. اللہ تو کر رہا ہے وہی، ابھی پڑھا میں نے پیچھے کو، ہم نے وہی کی اسی طرح روح کو ہمارے عمر سے. یہاں اب لکھ رہا ہے تلاوت کو اسی میں سے وہی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کتاب میں سے. اتلو تلاوت کرو، ما اوحیا جو ہم نے وہی کی یا متاثر کیا، الیک تیری طرف، من الکتاب کتاب سے، وہ اقیم الصلاۃ و صلاۃ قائم کرو. خیر میں بھی پورا بتا چکا ہوں یہ بات، تو آپ کو پتہ ہے کہ کتاب میں سے وہی کہاں سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کتاب سے. وہی کا مطلب متاثر کرتا ہے. اور وہاں الیک ہے سنگولر، واحد چلے گا. جب وہی آئے گا تو میں نے بتایا تھا واحد جو ہے قرآن میں ایک واحد صیغہ ہے، واحد صیغہ مخاطب وہ واحد ہے، باقی جمع میں ہم سب چل رہے ہیں، ایک واحد چلتا رہتا ہے.
اب دیکھیے ایک اور ہے فاطر 35 کی 31، والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہی ذات ہے جو ہم نے وحی کی تیری طرف، اوحینا الیک من الکتاب، من الکتاب سے، پہلے کا تلاوت کو کتاب سے وحی کی، اب ڈائریکٹ کہہ رہا ہم نے وحی کی تیری طرف کتاب سے. تو وہی کیا ہم نے تیری طرف، یعنی وہ شخص کو متاثر کیا، اس شخص کو ہم نے وحی کی. تو کیا جانے کتاب کیا اور ایمان کیا، پہلے پتا ہے نا، پھر ہم نے اس کو روشن، تو وہی کر رہا ہے ایک شخص کو. اب آگے اللہ بتا رہا ہے یہ وہی لگ رہا ہے جیسے پہلے نئی سی کوئی چیز ہے. وہ کہتا ہے سورہ 4 نساء 163 میں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اب کہتا ہے بے شک ہم نے وحی کی الیکا، ہم نے وحی کی تیری طرف. بشر سامنے آ گیا اس کی طرف، وہی پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. کما اوحینا الی نوح، یہ جو وحی کر رہا ہے، انسپائر کر رہا ہے، متاثر کر رہا ہے، ویسے ہی ہم نے وحی کی کس طرح، نوح کو اور نبیوں کو اس کے بعد. پھر کہتا ہے اور وحی کی الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو اور اسحاق کو، یعقوب کو، والاسباط وعیسیٰ وایوب، یہ 14، ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داوود زبورا. میں تیز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں کل پرسوں بول چکا ہوں سب. تو یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہم نے وحی کی اس بشر کی طرف کتاب میں سے، اور یہی وحی ہم کہہ رہے پہلے بھی کرتا آیا ہوں میں. نوح کو وحی کی، نوح کو انسپائر کیا. میں نے آپ سے پہلے میں شروع لیکچر میں کہا تھا مکھی کو وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہیں وہ وہی کرتی ہے جو اس کو کہا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو انسپائر کیا اللہ نے. اور پھر میں نے کہا بشر ایک ہی ہے، یہاں لکھا ہوا دیکھیے اس بشر کو اللہ نے وحی کری. انا اوحینا الیک، ہم نے وہ کام مخاطب، ہم نے وحی کی تیری طرف جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح کو ویسے. کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، نبی کو اس کے بعد سے. واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کو، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان. یہ ساری بات اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ وحی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی طریقہ نہیں سٹارٹ ہو گئی، چلا آ رہا ہے نوح سے کے زمانے سے، اور کتاب میں سے کر رہا ہے. تو یہ وحی کیا ہوگی، متاثر کر رہا ہے آپ سب کو، ہم سب کو متاثر اس بشر کے تھرو کرے گا. یہ یاد رکھیں آپ، اسی ایک کا ذکر ہے، پھر سارے پیغمبروں کا ذکر، نبیوں کا ذکر ہے. قرآن مجید میں بائی نیم 18 ایک جگہ، سورہ 6 انعام 83 سے 89 میں، اور یہاں پر جو ہیں 14 ہیں. یہ واحد جگہ ہیں جہاں 18 اور 14، باقی ادھر ادھر ایک ایک دو اسکیٹرڈ فارم میں، مگر یہاں پر جمع ایک جگہ ہے.